الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کا زمانہ گزارا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت میں وہ اچھے ہو جاتے تھے، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا اور میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا رہا، اور ہم اس کی دلجوئی کے لیے تمام رات جاگتے رہے۔ ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اس کے بھی پاس دودھ موجود نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس شجر پر سوار تھی وہ اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہ سکا۔ جس خچر پر سوار تھی وہ اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہ سکا۔ میرے ہمراہ بھی اس کے ہمراہ بھی آگے چلے گئے۔ بڑی مشکلوں سے سفر کیا اور مکہ مکرمہ پہنچی۔ جو عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ وہ یتیم ہے تو وہ کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام اکرام ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ چاند سے زیادہ روشن ان کے دودھ کی کمی ان کے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے ان کو منظور کیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس در یتیم کو لے کر آئی، جس سے صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے لگی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہوا، اور خدا کی شان دیکھیے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی، ان کے رضاعی بھائی نے بھی خوب شکم ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو ان کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا۔ میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم ہو سیر ہو کر چین سے میٹھی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک ہی بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، واقعی
مجھے بھی یہ امید نہ تھی کہ یہ اتنا بابرکت بچہ ہوگا اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا۔ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی سواری اس کے گرد نہ ٹھہرتی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ اس قدر تیز رفتار کھچر تم نے خریدا ہے؟ عرض، ہم اپنے گھر پہنچ گئے اور تمام جانوروں کے تھن وہاں دودھ میں جو خشک تھے وہ بھر چکے تھے، تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اب روزانہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بکریاں جب چراتی اور واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں سے کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حضرت حلیمہ جانور چراتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنی مویشی چرانے لگے جہاں بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ جنگل کا کوئی عمل ہی نہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے گیا۔